اللہ نے رعب دو چیزوں میں رکھا ہے، ایک اتباع سنت میں اور دوسرے دعوت اللہ میں، ان دو میں اللہ تعالیٰ نے رعب رکھا ہے۔ اتنا رعب ہوتا تھا صحابہ کی بات میں، اتنا رعب ہوتا تھا کہ باطل نے کہا مسلمانوں سے کہ دیکھو یہ علاقہ ہمارا ہے، وہ علاقہ تمہارا ہے، دریائے دجلہ کا ادھر کا حصہ ہمارا، ادھر کی زمین ہماری، ادھر کا حصہ دجلہ کا تمہارا، ادھر کی زمین تمہاری۔ چنانچہ ایک بہت کمزور صحابی، انہوں نے یہ کہہ دیا ایک مشرک سے کہ نہیں، ہم تو اپنی زمین کے آخری حد کا جو درخت ہے اس درخت کے پھل کو تمہاری زمین کے آخری حد پر جو کنارے پر درخت ہے اس درخت کے اوپر جو شہد لگا ہوا ہے، اپنے پھل کو تمہارے جنگل کے آخری درخت کے پھل کے شہد سے لا کر کھائیں گے۔ یعنی ہماری حدود کا جنگل کا آخری درخت، وہاں سے لے کر تمہارے جنگل کے حدود کے آخری درخت تک کی زمین سب ہماری ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ علاقہ ہے ہمارا ہے وہ تمہارا، ہم تو اپنے یہاں کے آخری درخت کے پھل کو تمہارے یہاں کے آخری درخت کے شہد سے لگا کر کھائیں گے۔ یہ بات ایک صحابی نے کہہ دی، اس بات کو مشرک نے جا کر سارے کفار میں نقل کر دیا۔ ایک مشرک نے اس بات کو سنا اور جا کر سب کو جمع کر کے سب سے کہہ دیا، اتنا سننا تھا وہ سارا علاقہ خالی کر کے بھاگ گئے۔ جسے پوچھتے بھائی کہاں بھاگ رہے، کہاں جا رہے، کہ نہیں چھوڑ دو علاقہ، چھوڑ دو علاقہ۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے مسلمان کہے ہم کہاں رہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ شرط یہ ہے يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، شرط یہ ہے يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ رب العزت نے تم میں سے ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں زمین پر خلیفہ بنائیں گے اور تمہیں اختیار دیں گے، اور تمہارے علاقے میں پورا توطن وطنیت اور تمہیں پورا تسلط اور اختیار دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے کے مسلمان غیروں کے علاقوں میں اپنا وطن سمجھ کر جاتے تھے، اس زمانے کا مسلمان اپنے علاقوں میں بھی اجنبی ہے، مسافر ہے۔ اس زمانے کا مسلمان اپنے وطن میں بھی مسافر ہے۔ اس زمانے میں صحابہ غیروں کے ملکوں میں جا کر صاف کہتے تھے کہ یہ وطن، یہ علاقہ ہمارا وطن ہے، یہ زمین ہماری زمین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہم سے اس کا وعدہ کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس کا وعدہ کیا ہے کہ جیسے ہی یہ بات پہنچی سارے علاقہ چھوڑ کر بھاگے۔ پوچھا بھائی کہاں بھاگ رہے؟ کہ نہیں، اب ہم اس علاقے میں نہیں رہ سکتے۔ تمہارے ایک آدمی نے یوں کہا ہے کہ ہم تو اپنی زمین کے آخری درخت کے پھل کو تمہاری زمین کے آخری درخت کے شہد سے لگا کر کھائیں گے۔ اتنی سی بات پہ کوئی ملک چھوڑ دیتا ہے؟ سوچو، اتنی سی بات پر جب سارا علاقہ خالی ہو گیا تو پوچھا گیا اس مشرک سے کہ بھئی بات کس نے کہی؟ کہ جی یہ فلاں آدمی ہے، یہ تمہارا آدمی، اس نے کہی یہ بات۔ اس سے پوچھا بھئی تم نے کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا صحابی نے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میری تو ان سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ تم نے یہ جملہ نہیں کہا۔ کہا کہ نہیں میں نے نہیں کہا۔ بار بار اس سے کہے نہیں تم نے یہ کہا ہے، وہ یہ کہے کہ نہیں میں نے یہ نہیں کہا۔ بات اصل یہ تھی کہ فرشتہ ایک صحابی کی زبان پر بول کر چلا گیا، فرشتہ ایک صحابی کی زبان پر بول کر چلا گیا۔ اس جملے کو بھی ان صحابی نے سارے کفار سے نہیں کہا تھا، ایک سے کہا تھا۔ اس کافر نے اس مسلم کی بات کو نقل کیا، اس کافر نے مسلم کی بات کو نقل کیا جا کے سارے کفار میں۔
اس کافر کے نقل کرنے کا بھی اتنا اثر ہوا، نقل کرنے کا بھی اتنا اثر ہوا کہ سارا علاقہ خالی ہو گیا. ہم یہاں رہ نہیں سکتے. کیوں بھائی کیا بات ہے کہ بھائی تمہارے ایک آدمی نے یوں کہہ دیا ہے کہ سارا علاقہ ہمارا ہے، ادھر کے پھل کو ادھر کے شہد کے ساتھ لگا کر کھائیں گے. آپ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعات امت کو، قیامت تک آنے والی امت کو مدد کے ضابطے بتلانے کے لیے تھے. یہ واقعات قیامت تک آنے والی امت کو مدد کے ضابطے بتلانے کے لیے تھے کہ اللہ رب العزت کا تم سے آج بھی وعدہ وہی ہے کہ وہ تمہیں دنیا میں زمین میں خلیفہ بناوے گا اور تمہیں تمہارے علاقے میں پورا توطن اور اختیار و وطنیت دے گا، بشرط یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. پورا توطن اور اختیار و وطنیت دے گا، بشرط یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے.